مقام صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کس قدر بلند اور بالا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اعمال قبول فرما کر انہیں اپنی دائمی رضا اور جنتی نعمتوں کی بشارتیں سنائیں۔ اور بھی کئی آیاتیں بینات ہیں جن میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اور ان کا مقام اور دیگر خوبیاں اور کمالات بیان فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اپنے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور ان کے مقام و مرتبے کو بڑی اعلیٰ شان سے سرکار مدینہ نے خود بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، ابا بزی وقار ہم سنتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے، پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا، پس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ پاک کو اذیت دی، اور جو اللہ پاک کو ایذا دے ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اصحاب کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت سے محاربہ یعنی جنگ کرے میں اس کا محارب ہوں، اور جو ان سے صلح کرے اس کی مجھ کے ساتھ صلح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار جو شخص اہل بیت کے ساتھ بغض عداوت پر مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کر دیا جائے گا۔ اب یہ حوض کوثر کیا ہے؟ اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ حوض نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر ہیں،
اس کی مٹی نہایت خوبصورت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پکیزہ ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت کے 2 پرنالے ہر وقت گرتے رہتے ہیں، ایک سونے کا پرنالہ گرتا ہے اور ایک چاندی کا پرنالہ گرتا ہے۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے غلام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کلام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ السلام کے سچے اور سب سے بڑے عاشق تھے۔ آج بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں آقا علیہ السلام سے محبت ہے، مگر وہ عشق کے تقاضوں سے پرے دور ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے گرفتار اپنے کردار سے ثابت کر کے بتایا کہ ہم سرکار دو جہاں کے ساتھ سچا عشق رکھنے والے ہیں۔ آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اب سی وقار اس کا ٹھکانہ ڈاکٹر، لیکن جب ان کا حال کیا تھا، یہ عشق رسول کے مقدس مریض تھے۔ ان کے لیے دیدار مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کی دوا کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی دوا تھی کہ جس سے ان کی موت و حیات وابستہ تھی، ان کے بغیر ان کا جینا دشوار تھا۔ یعنی یہ آقا علیہ السلام کے دیدار کے پیاسے رہتے تھے، بس یہ چاہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں کوئی بھی غم آئے صرف آپ کا دیدار کافی ہے، ہم بنا بیمار ہو تب بھی دیدار کافی ہے، ہمارے پاس مال و متاع کچھ بھی نہیں تب بھی آپ کا دیدار کافی ہے، یا رسول اللہ صرف آپ کی ایک جھلک چاہیے، باقی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تیری ایک جھلک پر ساری کی ساری قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور انہوں نے کر کر بتایا۔ صحابی بننا اتنا آسان نہیں تھا بے ذی وقار، جو بندہ صحابی بن جاتا تھا اس کا یہ تھا کہ وہ اس کا اپنا جینا نہیں رہتا تھا، اس کا جینا اور مرنا سرکار کی منشا پر قربان ہو جاتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں گے ویسے جی کر دکھائیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے مر کر دکھائیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے مال خرچ کر کے دکھائیں گے، یا رسول اللہ آپ کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں گے۔ ایسا جینا انہوں نے باب ذی وقار نہ صرف زبانوں کے تحت بلکہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا اعمال، ان کے گفتار بتاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو بولتے تھے وہ بولتے تھے جو سرکار فرماتے تھے، وہ کرتے تھے جو سرکار فرماتے تھے، اس طرح چلتے تھے جو سرکار فرماتے تھے، اس طرح بیٹھتے تو جو سرکار فرماتے تھے، سرکار کی اداؤں کو دیکھتے جاتے تھے، اس طرح اپناتے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا تھا کہ میرے سرکار کی اداؤں، میرے محبوب کی اداؤں پر اتنا قربان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر برد جافدہ سنا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے پیارے اب انہیں خوشخبری سنا دو کہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، بڑی محبتیں، بڑی الفتیں، بڑی چاہتیں، اور ایسی ایسی چاہتے سنیے ابا ذی وقار۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب منصب خلافت پر منتخب ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بہت خیال رکھا کرتے، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب یہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کوئی سنی نما شیعہ بھی جو سنی نما بنے پھرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بکواسات کرتے ہیں، سنی ابا ذی وقار حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حاجت روا رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا مولا کائنات افضل ہیں؟ کس سے پوچھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ اور افضل ہیں یا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے چند نقوش بھی آل سفیان سے بہتر ہیں۔ چند نقوش، ذات نہیں، چند نقوش آل سفیان، حضرت امیر معاویہ سے نہیں، آل سفیان سے بھی افضل ہے۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ، یہ ہے سنیوں کا عقیدہ کہ آل سفیان سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جو شخص حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی مدح یعنی تعریف میں ان کی شایان شان شعر سنائے، میں اس کو ہر شعر کے بدلے 1000 دینار انعام میں دوں گا۔ کتنے؟ اب آپ دل چاہیے ایک ایک شعر کے بدلے، وہ جو مولا کائنات کی تعریف میں کوئی سنائے۔ پھر ہوا کیا؟ کہتے چنانچہ حاضرین نے اشعار سنائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان اشعار میں آپ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کی، آپ اس سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں، مولا کائنات اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی شان و عظمت میں کئی اشعار سنائے اور پڑھے، آپ نے ہر شعر پر ایک 1000 دینار عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابو المحزم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے انہوں نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ جنہوں نے روایت کی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھے، واپسی پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھکاوٹ کی محسوس ہوئی تو ایک جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ استراحت کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے گرد صاف کرنا شروع کر دی، اپنی چادر مبارک سے کرنے لگے تو حضرت امام حسین نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یعنی اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خوش آمدید اے رسول اللہ کے بیٹے، کہتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 لاکھ درہم پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنا منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ حضرت امام حسن کو بھی اپنے منبر پر بٹھاتے، جب حضرت امام حسین آتے ان کو بھی منبر پر بٹھاتے، خود نیچے بیٹھ جایا کرتے اور کہتے تو لوگوں دیکھو سرکار دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کے بیٹے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اپنے غلاموں کو کہتے جتنی خدمت کر سکتے ہو ان کی خدمت کر دو، اور جب یہ واپس تشریف لے جاتے تو اب ابو بکر 1000 دینار پیش فرمایا کرتے۔ اور اس بات کو لکھنے والا کوئی عام ولی نہیں، اس بات کو لکھنے والا کشف المحجوب کا مصنف داتا حجویری خود لکھتا ہے اس بات کو۔ اب ابو بکر بڑا ولی کامل داتا حضور، اس بات کو داتا حضور نے بھی اپنی کشف المحجوب میں ان باتوں کو لکھا ہوا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان کی محبتوں میں زندہ رکھے، انہی کی محبتوں میں موت عطا فرمائے، بروز قیامت انہی کی محبتوں کا صدقہ انہی کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔